پھر آپ کی بیوی نہ کہنے لگی یا حضرت میرا دل کرتے ہے کچھ میٹھا بنائیں، مہربانی کرے کچھ عطا کرے، کوئی رقم عطا کرے تاکہ ہم کچھ لیں اور میٹھا بنائیں۔ آپ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ایسا کہ میں آپ کو کچھ دلا سکوں۔ تو آپ کی بیوی نے عرض کی اے ابو بکر میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ اجازت دیں روز کی جو بیت المال سے ہمارے لیے حصہ آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتی ہوں، پھر جب ہمارا اتنا ہو جائے گا کہ ہم میٹھا پکا سکتے ہیں ہم پکا لیں گے۔ تو آپ نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے آپ اکٹھے کریں۔ تو کچھ دن گزرے، آپ کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر روز کے جو بیت المال سے حصہ آتا اس میں سے اب اتنا ہو گیا کہ آپ کچھ لے کے نہ میٹھا بنا سکتی تھی۔ تو آپ نے پھر دوبارہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کی اے ابو بکر اے امیر المومنین اب اتنا ہو گیا ہے کہ ہم میٹھا بنا سکتے ہیں، تو مہربانی کریں کچھ دلا کے۔ آپ نے کہا اچھا مجھے دیں، کچھ درہم یا دینار روپے آپ نے لیے اور جا کے بیت المال کے جمع کرا دیے۔ اب دیکھیں وہ بھی تو وہی مال تھا جو آپ کو تنخواہ میں سے ملتا تھا، پھر آپ کی بیوی نے اسی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچایا تھا، پھر آپ نے وہ حصہ لیا لے کے نا بیت المال کے اندر جمع کرا دیا اور کہنے لگے بیت المال کی خزانچی کو کہنے لگے اے یا حضرت مہربانی کریں ہر روز کا جو ہماری طرف سے حصہ آتا ہے اس میں سے اتنا کم کر دیں، ہمارا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں انداز دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں سالوں کا جمع کر لیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں سالوں کا جمع کر لیتے ہیں، ہمارے بیچارے غریب بھوکے مر جاتے ہیں، ہم تو سالوں کی گندم بھی اکٹھی کر لیتے ہیں، گندم دانے اکٹھے کر لیتے ہیں کہیں مشکل وقت نہ آ جائے، لیکن قربان کو ابو بکر صدیق کی عظمت پر اور ان کی شان پر دیکھیں کہنے لگے اے خزانچی یہ جو تھوڑا تھوڑا ہم نے اکٹھا کیا ہے لیکن ہمارا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے، ہر روز کی اتنا کم کر دیا کر، اب اتنا ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، فرماتی ہیں لوگوں کو آپ نے مخاطب کر کے لوگو سن لو تم جانتے ہو میں جو تجارت کرتا تھا اس سے میرے اور میرے بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا، ہمیں کافی تھا، لیکن بیت المال سے لینے کی وجہ یہ آئی کہ مسند خلافت پر بیٹھا ہوں، اپنا مال اپنی تجارت چھوڑ دی ہے تب اس میں سے کچھ حصہ لیا ہے، ورنہ میں نے بیت المال سے نہیں لینا تھا۔ تو جب آخری وقت آئے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا تو آپ نے وصیت کی، کہا کہ جو میرے بعد آگے امیر المومنین بنے گا مسلمانوں کا امیر بنے گا تو جو مجھے سہولت میسر تھی بیت المال کی طرف سے تو پھر وہ دوسرے آنے والے امیر المومنین کو عطا کر دیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وقت وصال ہوا، آپ کا وصال ہو گیا تو ہم نے دیکھا نہ درہم تھے نہ دینار تھے، بلکہ آپ کے گھر سے اگر کچھ ملا دو روایت میں آتا ہے یا تو پھر اونٹنی ملی جو دودھ دینے والی تھی، ایک خادم جو آپ کے پاس رہا کرتا تھا اور ایک اوڑھنے والا کپڑا ملا اور ایک نیچے بچھانے والا کپڑا۔ اگر ہمارے گھر مل جائیں تو شاید کہ درہم دینار پیسے نوٹ اور سونا چاندی زیورات ملیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت انس فرماتے ہیں جب وصال ہو گیا تو ہم نے دیکھا حضرت سیدنا ابو بکر کے گھر کو ایک اونٹنی ملی جن سے دودھ پیا کرتے تھے، ایک خادم ملا، پھر وہ سارا مال ایک اوڑھنے والا کپڑا ایک بچھانے والا کپڑا ایک اونٹنی ایک خادم جب حضرت عمر بن خطاب کو دیا تو پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی زبان سے یہ ساختہ نکلا، کہا ابو بکر تو بڑی مشکل کر گیا ہے میرے لیے، تو بڑی مشکل کر گیا ہے۔ ایک بات عرض کر کے اجازت ختم ہو جائے گا ٹائم بھی، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کچھ وقت لگا میں نے دیکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نا فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد نا پھر چلے جاتے ہیں گلیوں سے گھومتے گھومتے تھوڑا سا شہر سے دور جاتے ہیں، تو ایک دن نا میں نے ارادہ کیا دیکھو تو یہ منہ کر جاتا کہاں جاتا ہے، فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تو دیکھتا ہوں ایک گھر کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر داخل ہوئے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں چپ
चुपके से छुप कर देखने लगा जिस घर में अबू बकर दाखिल हुए उस घर के अंदर क्या देखता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झाड़ू दे रहे हैं। फिर देखता हूँ पानी भर रहे हैं, फिर देखता हूँ आग जला रहे हैं, फिर क्या देखता हूँ आप खाना पका रहे हैं, रोटी पका रहे हैं। रोटी पकाने के बाद आप अंदर कमरे में दाखिल हुए। थोड़ी देर गुजरी, जब अबू बकर का आने का वक्त हुआ, फिर आप फरमाते हैं मैं छुप गया, अबू बकर चला गया। फिर वक्त आया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चला गया। दूसरा दिन मैं अमीर बना तो वही मामूल था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का था। मैंने नमाज फजर पढ़ाई तो उसी तरीके से गलियों से घूमता हुआ उसी घर में दाखिल हुआ। आप फरमाते मैंने झाड़ू दिया, पानी भरा, आग जलाई, खाना पकाया। खाना पकाने के बाद जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक ज़ईफ औरत थी, एक बुढ़ड़ी औरत थी जिसके दांत तक भी न थे, आंखों से नबीना थी, मोहताज थी, चल भी नहीं सकती थी। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मैंने खाना पकाया, खाना पकाने के बाद ना मैं अंदर ले गया तो उस बुढ़ी अम्मा को ना खाना तोड़ के ना मैंने उसके मुंह में दिया। जब मैंने उसके मुंह में दिया ना तो अम्मा बुढ़ी कहने लगी लगता है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मेरी चीख निकली कि इस औरत को कैसे पता, इतना दूर घर, ना कोई खबर देने वाला, ना कोई इसका वारिस, इसको कैसे पता चला कि अबू बकर का विसाल हो चुका है, जबकि मैंने दरमियान में कोई वक्फा नहीं आने दिया। कल तो अबू बकर आया, आज मैं आ गया, इसको कैसे पता चला? इसको दूसरी तरीके से सफाई मिली, खाना मिल रहा है। तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मैंने पूछा हाँ बता तो सही तुझे कैसे पता चला? अबू बकर का विसाल हो चुका है, तू बता तो सही तुझे कैसे पता चला? तो हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मैंने जब पूछा तो माँ कहने लगी जब अबू बकर आता था ना, जब मुझे खाना देता था, मेरे दांत नहीं है, जब देता पहले अपने मुंह में चबाता, नरम करके फिर मेरे मुंह में देता। आज बगैर चबाए मेरे मुंह में रोटी दी गई है। इससे पता चलता है कि अबू बकर दुनिया से जा चुके हैं। ये हजरत सैयदना अबू बकर थे और मेरे हुजूर के सहाबा थे। सहाबा वो सहाबा थे हर सुबह जिनकी ईद होती थी, खुदा का फजल होता था,